میں نہیں جانتا کہ امی نے اسے کیا کہا تھا، کیا واسطہ دیا تھا، کون سی دھمکی کا استعمال کیا تھا، مگر جب وہ واپس آئی تھیں تو رضامندی کی خبر لائی تھیں۔ مشل کے گھر والے اس خبر سے برہم تھے اور انہوں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ مہرین اپنی امی کے پاس چلی گئی تھی اور پورے 3 ماہ بعد میں اسے بہت سادگی سے بیان لایا تھا۔ میں نے امی کی ساری التجائیں رد کر دی تھیں۔ وہ اس کی شادی بہت دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھی، مگر مجھے کسی دھوم دھام کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ سب خوشی کے اہتمام ہوتے ہیں اور میں خوش نہیں تھا۔ شادی کی رات اپنے کمرے میں جانے سے پہلے امی نے مجھے کہا تھا، مہرین بے قصور ہے عصمت، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، تم اس پر کوئی زیادتی مت کرنا، جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ، اب وہ تمہاری بیوی ہے، اس کی عزت اور محبت کرنا تمہارا فرض ہے۔ میں نے اسے رضامند کرنے کے لیے اسے بہت وعدے دیے تھے، اب میری زبان کا پاس رکھنا۔ مجھ پر ان کی کسی التجا کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ وہ میری بیوی ہے اور مجھے دیکھنا ہے کہ وہ کتنی اچھی بیوی ہے۔ بے قصور تو کوئی اور بھی تھا، پھر بھی کیا ہوا؟ عصمت، امی نے میرا بازو پکڑ کر پتہ نہیں مجھے کیا یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ آپ فکر نہ کریں امی، وہ زندہ رہے گی، اسے کچھ نہیں ہوگا، میں اسے قتل کرنے کی حماقت نہیں کروں گا۔ میں نے ان کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتے ہوئے انہیں تسلی دی تھی۔ پھر میں کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ سر جھکا کر عروسی لباس میں اس جگہ بیٹھی ہوئی تھی جہاں میں مشل کو دیکھنا چاہتا تھا، اور مشل اس وقت قبر میں تھی۔ میرا خون کھول رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کے گھر میں پھندا ڈال کے اسے چھت سے لٹکا دوں، تب تک جب تک اس کا سانس بند نہ ہو جائے۔ مگر مجھے کچھ اور کرنا تھا۔ یہ وہ کمرہ ہے جہاں آنے کی خواہش شاید تم نے کبھی نہ کی ہو، پر جسے یہاں آنے کی خواہش تھی تم نے اسے قبر میں پہنچا دیا۔ میں نے اس کے سر سے دوپٹہ اتار کر پھینک دیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میری جگہ تم شاید اسفن کو دیکھنا چاہ رہی تھی، یا شاید کسی اور کو۔ کچھ پتہ نہیں ہوتا تم جیسی لڑکیوں کا کب کس پر فدا ہو جائے۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ اس خط کو پڑھو، یہ اس نے مجھے اس رات لکھا تھا جب تم نے اسے یہ کہا تھا کہ میں نے اسے فریب دیا ہے، اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں نے اس خط کو جیب سے نکال کر اس کے چہرے کے سامنے کر دیا۔ اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر خط کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے کہا تھا، کتنا جھوٹ بولو گی آخر، کتنا جھوٹ بولو گی؟ کیا تمہیں خود سے گن نہیں آتی؟ کوئی ایک خوبی بھی نہیں ہے تم میں، بلکہ خامیوں کا مرقع ہو۔ صرف چہرہ بدصورت نہیں ہے تمہارا، دل اس سے بھی زیادہ گھناؤنا ہے، دماغ اس سے بھی زیادہ مکروہ ہے، اور زبان اس سے بھی زیادہ گھٹیا۔ اور تمہارا ہر جھوٹ تمہارے چہرے کی بدصورتی میں اضافہ کرتا جاتا ہے۔ کبھی زندگی میں سچ بولا ہے تم نے؟ جیسے مشل بولتی تھی، لیکن سچ نے اگر مشل کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا تو اب جھوٹ بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ میں تمہارے اس بھیانک چہرے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کروں گا، انہیں تمہاری اصلیت بتاؤں گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تم پر تھوکیں گے، بالکل اسی طرح میں نے اس کے چہرے پر تھوک دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور آنکھیں بند کیے ہوئے ہاتھ سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ میں بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ اسود، اس کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اس رات میں نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ اب میری طرف دیکھ رہی تھی، بلکہ اپنے ہاتھوں کی پشت پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ آج آخری بار تم نے میرا نام لیا ہے، آئندہ تم اپنی گندی زبان سے میرا نام نہیں لو۔ جو بات مشل نے کہی ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں، اور تمہاری تو پوری ذات ہی جھوٹ سے بنی ہے۔ تمہارا باپ بھی یوں ہی جھوٹ بولتا تھا۔ اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے وہ کس طرح گھر گھر جا کر کہانیاں گڑھ کر سناتا تھا، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور تم بھی اسی کی اولاد ہو۔ یاد ہے نا، اس کی لاش ایک گندی نالی میں پڑی پائی گئی تھی، اور تم بھی ایک دن اسی طرح کسی سڑک کے کنارے پائی جاؤ گی۔ تمہارے باپ کو تو نشے نے مارا تھا، مگر تمہیں تمہارا جھوٹ مارے گا۔ اس زیور اور لباس کو اتار دو۔ آج کے بعد تم کبھی کوئی زیور نہیں پہنو گی، کبھی کوئی اچھا لباس نہیں پہنو گی۔ تمہارے جسم پر وہ لباس ہونا چاہیے جو تمہاری اوقات یاد دلاتا ہے۔ اپنی ماں کو بتا دینا کہ اب نہ تو وہ تم سے ملے گی، نہ تم ان سے ملنے جاؤ گی۔ تمہیں میرے گھر سے صرف اتنا رزق ملے گا جس سے تم زندہ رہ سکو، اور تمہارا جسم ڈھکا رہے، اور کسی چیز پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ میرے خاموش ہونے پر بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں جا کر اس نے کارپیٹ پر پڑا ہوا دوپٹہ اٹھایا اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ میں نے فریج میں سے پانی کا گلاس لے کر پیا، مگر غصے کی آگ ابھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد ایک سادہ سا سوٹ میں ملبوس ڈریسنگ سے باہر آ گئی تھی۔ بہت خاموشی سے بیڈ کی دوسری طرف جا کر تکیہ لیے بغیر کارپیٹ پر لیٹ گئی تھی۔ میں نے لائٹ آف کر دی، بستر پر لیٹ کر اپنے آئندہ کے لائے عمل کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر میں آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ اگلی صبح 5 بجے الارم کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے کمرے کی لائٹ جلا دی، وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ 6 بجے کی فلائٹ سے تم میرے ساتھ کراچی جا رہی ہو۔ میں اسے اطلاع دے کر واش روم میں چلا گیا۔
20 منٹ میں نہانے کے بعد میں کپڑے پہن کر تیار ہو چکا تھا۔ ڈرائنگ روم میں آ کر میں نے ایک بیگ میں اپنی چیزیں رکھی اور کمرے میں آ گیا۔ وہ اسی طرح کارپٹ پر بیٹھی تھی۔ صرف منہ دھو اور اپنا بیگ لے کر باہر آ جاؤ۔ میں اسے ہدایت دے کر باہر آ گیا۔ ملازم کو اٹھا کر میں نے اپنے جانے کی اطلاع دی تھی اور اسے کہا تھا کہ وہ ہمیں گاڑی پر ایئرپورٹ چھوڑ آئے۔ وہ بے حد حیران تھا مگر اس نے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کی۔ وہ میرا بیگ گاڑی میں رکھ رہا تھا جب وہ باہر آئی تھی۔ ملازم نے اس کا بیگ پکڑنا چاہا مگر میں نے اسے روک دیا۔ یہ خود رکھ لے گی۔ مہرین نے گاڑی میں اپنا بیگ رکھ دیا۔ پھر ملازم ہمیں ایئرپورٹ چھوڑ آیا تھا۔ کراچی پہنچنے کے بعد میں اسے گھر چھوڑنے کے بعد سیدھا آفس چلا آیا تھا۔ شام کو جب میں گھر واپس پہنچا تو امی کا فون آیا تھا۔ وہ صبح سے بار بار فون کر رہی تھی مگر آفس میں نے اپنے پی اے کو ہدایت کر رکھی تھی کہ لاہور کی کوئی بھی کال میرے فون سے کنیکٹ نہ کرے۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ کسی کے سامنے مجھے نظر اٹھانے کے قابل نہیں رکھا۔ اس طرح اسے لے کر کراچی چلے گئے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آئی کہ میں اس کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اس میں شرمندگی والی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی کو لے کر یہاں آیا ہوں۔ ویسے بھی ولیمے کی کوئی دعوت میں نے ارینج نہیں کی تھی، اور جہاں تک مہرین کی امی کی بات ہے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ اب اپنی بیٹی کو بھول جائیں۔ اب مہرین کبھی ان سے نہیں ملے گی۔ آپ نے جب کراچی آنا ہو مجھے فون کر دیں، میں ٹکٹ کا بندوبست کر دوں گا۔ ویسے پرسوں کی ایک فلائٹ کا ٹکٹ ملازم کو دے کر آیا تھا، وہ اس نے آپ کو دے دی ہوگی۔ باقی سب کچھ ٹھیک ہے۔ مہرین بھی یہاں بہت خوش ہے اور میں بھی۔ خدا حافظ۔ میں نے فون بند کر دیا اور پھر ریسیور اٹھا کر نیچے رکھ دیا۔ اس گھر میں ملازم ہیں اور رہیں گے بھی، مگر ان میں سے کوئی بھی ملازم تمہارے لیے نہیں ہے۔ تم کبھی ان سے اپنا کام نہیں کراؤ گی۔ تم اپنا ہر کام خود کرو گی۔ اپنے لیے کھانا الگ بناؤ گی۔ تمہارے استعمال کے برتن بھی الگ ہوں گے۔ تم میری کسی بھی چیز کو میری اجازت کے بغیر ہاتھ نہیں لگاؤ گی، چاہے وہ کارنس پر پڑا ہوا وہ کرسٹل باؤل ہی کیوں نہ ہو۔ میں کبھی بھی تمہیں کوئی روپے نہیں دوں گا۔ نہ زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمہیں مل جائے گا۔ باقی چیزیں بہت غیر اہم ہیں۔ تم کبھی کوئی فون ریسیو نہیں کرو گی، چاہے گھر میں کوئی بھی نہ ہو تب بھی تم فون کے پاس نہیں جاؤ گی۔ اس نے سر جھکا کر میری ہدایت سنی تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ حسب توقع امی اگلے دن چلی آئی تھیں۔ انہوں نے مجھے بے حد ڈانٹا تھا۔ میں نے بڑے پرسکون انداز میں ان کی جھاڑ سنی تھی اور مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں اب بھی اپنی بات پر قائم تھا کہ میں اب مہرین کو کسی سے ملنے نہیں دوں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ میں نے انہیں مہرین پر عائد کی جانے والی پابندیوں کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ گنگ بیٹھی رہیں، پھر انہوں نے کہا، تم یہ سب کرنے کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ ہاں، یہی سب کرنے کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کرسی پر جھولتے ہوئے کہا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے ہی اسے اس شادی پر تیار کیا تھا۔ نہ میں اس سے اصرار کرتی، نہ وہ اس جہنم میں آتی۔ میں نے ان کی بات پر کرسی پر جھولنا بند کر دیا۔ آپ اس پچھتاوے سے باہر نکل آئے۔ وہ آپ کی بات نہ مانتی تب بھی مجھے شادی اسی سے کرنی تھی، چاہے زبردستی صحیح، اور میں اس کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا، چاہے مجھے اسے کڈنیپ ہی کیوں نہ کروانا پڑتا، مگر اسے آنا اسی گھر میں تھا۔ سو آپ کے اصرار نے اسے اس جہنم میں آنے پر مجبور نہیں کیا۔ اس کا کردار اسے یہاں لایا ہے اور اسے یہیں آنا تھا۔ اسود، تم یہ سب مت کرو۔ تمہیں کیا پتہ غلطی کس کی تھی کس کی نہیں۔ تم باز آ جاؤ۔ سزا اور جزا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، صرف ایک ہی برتن ذات کے ہاتھ میں ہے۔ تم انسان ہو، اپنی حدود کو جان لو، اس کی طاقت، اس کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرو۔ مجھے سب پتہ ہے، مجھے نصیحت نہ کریں۔ کون سچا ہے کون جھوٹا، کسے سزا ملنی چاہیے کسے انعام، اس کا فیصلہ یہی ہو جانا چاہیے۔ ہاتھ کا بدلہ ہاتھ اور سر کا بدلہ سر، یہ بھی ہمارے ہی مذہب میں ہے۔ میں تو پھر اس کی جان نہیں لے رہا ہوں، مگر معاف کر دینے والا عظیم ہوتا ہے اور معاف کر دینا سب سے افضل عمل ہے۔ مجھے عظیم بننا ہے، نہ کوئی افضل عمل کرنا ہے۔ جو عظیم ہوتے ہیں اور افضل عمل کرتے ہیں ان کا حال مشعل جیسا ہوتا ہے، کم سے کم رسوائی اور زیادہ سے زیادہ موت۔ ان دونوں چیزوں میں سے ایک ان کا مقدر ضرور بنتی ہے۔ سو آپ مجھے یہ بیکار کی نصیحتیں نہ کریں۔ میں نے ایک بار پھر کرسی کو جھلانا شروع کر دیا۔ کچھ خاموش رہنے کے بعد امی نے کہا تھا، تم یہ سب کرنے کے بجائے اسے طلاق دے دو۔ میں ان کی بات پر بے اختیار ہنسا تھا۔ طلاق بھی دوں گا، یہ کام بھی کروں گا، مگر ابھی نہیں، 20 سال بعد، جب کوئی اس پر دوسری نگاہ نہیں ڈالے گا، جب وہ دوبارہ اپنا گھر آباد کرنے کے قابل نہیں ہوگی، تب میں اسے خالی ہاتھ دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دوں گا اور اسے کہوں گا کہ جاؤ اب دوبارہ اسے اپنے لیے کوئی ٹھکانہ تلاش کرو، ڈھونڈو اب دنیا میں تمہارے لیے کیا ہے۔ اگر کچھ نہیں ملتا تو پھر تم بھی مشعل کی طرح مر جاؤ۔ اسود، میں اسے تم سے خلا دلوا دوں گی، میں اسے تمہارے ساتھ نہیں رہنے دوں گی۔ امی، کیا وہ مجھ سے خلا لے سکتی ہے؟ کیا وہ اس قابل ہے؟ لے جائیے گا کبھی عدالت میں اسے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، پھر دیکھیے گا کتنے سال وہ ان عدالتوں کے چکر کاٹتی ہے، اور پھر جو اس پر ایسے الزام لگاؤں گا کہ دنیا میں تو کیا وہ خود بھی اپنا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے گی۔ میں عدالت میں ایک
छोड़ सौ ऐसे गवाह पेश कर दूंगा जो इससे अपने ताल्लुकात का दावा करेंगे, वो भी तमाम सबूतों के साथ। फिर आप क्या करेंगी और वो क्या करेगी? और मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इन सब बातों के बावजूद एक अच्छे शौहर की तरह मैं इस बदकिरदार बीवी को भी अपने घर में आबाद करना चाहता हूँ। सब मेरी अज़मत के गुण गाते हुए उसे वापस मेरे ही घर भेज देंगे। और बिलफर्ज अगर वो खुला लेने में कामयाब भी हो जाती है, तब भी तेज़ाब की एक बोतल उसे इस काबिल नहीं छोड़ेगी कि वो कभी दोबारा अपना घर बसाने का सोचे। फिर आप भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगी, चाहे जितना भी चाहें। तो मान लें अम्मी कि वो सबसे ज़्यादा महफूज और खुश यहीं रहेगी, इस चार दीवारी के अंदर, और उसे यहीं रहना है, चाहे आपको पसंद आए या ना, चाहे वो ऐसा चाहे या नहीं। अम्मी खौफ के आलम में मुझे देखती रहीं। तुम ऐसे तो नहीं थे अस्वद, तुम कभी भी ऐसे नहीं थे। हाँ, ऐसा नहीं था, मगर अब हो गया हूँ। मैं वहाँ से उठकर बाहर आ गया। फिर सब कुछ वैसा ही होने लगा जैसा मैं चाहता था। वो बिल्कुल मेरी हिदायत के मुताबिक चलती थी। उसे हर हाल में सुबह 4 बजे उठ जाना होता था और रात को वो 12 बजे से पहले नहीं सो सकती थी। चाहे वो अपने सब काम निपटा चुकी होती, तब भी वो मेरी हिदायत थी। वो सिर्फ घर के अंदर फिर सकती थी, छत पर, लॉन पर या पोर्च में निकलने की इजाज़त उसे नहीं थी। वो सिर्फ सुबह या रात के वक्त खाना खा सकती थी, और वो भी सिर्फ दाल या सब्ज़ी। इसके अलावा इसे कुछ नहीं दिया जाता था। अम्मी उसे देखकर बाज़ दफ़ा रोने लगती और मुझे बद्दुआएं देना शुरू हो जाती या ख़ुद को कोसने लगती, मगर मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो ज़िंदा थी और मशल, वो तो मर गई थी। फिर भी उन्हें महरीन का ज़्यादा ख्याल था, मशल का नहीं। दिन गुजरने लगे, अम्मी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होती चली गई थी, या कम अज़ कम मुझे नॉर्मल लगने लगी थी। महरीन ने भी शायद अपनी सज़ा को कबूल कर लिया था। वो किसी शिकवे शिकायत के बग़ैर मेरी हर हिदायत पर अमल करती। उसे और करना भी क्या था। बाज़ दफ़ा मेरा दिल चाहता वो रोए, गिड़गिड़ाए, मुझसे फ़रियाद करे, मुझसे माफ़ करने की भीख मांगे, और मैं उसकी बेबसी पर कहे लगाऊं। और फिर ऐसा मौका मुझे मिल ही गया। एक दिन मैं रात को स्टडी में काम कर रहा था जब वो मेरे पास आई थी। मुझे आपसे एक बात करनी है, उसने स्टडी टेबल के पास खड़े होकर कहा था। मेरे फाइनल ईयर के पेपर्स शुरू होने वाले हैं अगले हफ्ते। मैं पेपर्स देने के लिए लाहौर जाना चाहती हूँ। मैंने उसकी बात ख़त्म होने पर नज़र उठाकर उसे देखा। तुम नहीं जाओगी? उसके चेहरे का रंग मेरी बात पर बदल गया था। प्लीज़ मुझे जाने दें, मैंने 2 साल की मेहनत की है, मेरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। प्लीज़ मुझे इम्तिहान देने दें। पहली दफ़ा उसका लहजा इल्तिजाइया था। मशल ने भी तो बहुत मेहनत की होगी, मगर वो भी ये इम्तिहान नहीं दे रही, और जब वो ये इम्तिहान नहीं दे रही तो तुम भी नहीं दोगी। मैं कभी आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी। बस सिर्फ मेरी ये बात मान लें, मुझे पेपर्स देने दें। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, मैं कभी भी तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, ना आज, ना आइंदा, ना कभी। वो चंद लम्हे खामोशी से मुझे देखती रही, फिर एकदम रोने लगी। आप मुझे ऐसे किस जुर्म की सज़ा दे रहे हैं जो मैंने नहीं किया? मेरे लिए मेरी तालीम क्या है आप नहीं जानते। मेरे लिए मशल क्या थी तो तुम नहीं जानती। फिर तुमने उसे और मुझे किस चीज़ की सज़ा दी थी? तालीम तो कोई ऐसी शय नहीं जिसके बगैर ना रहा जा सके। अगर मैं मशल के बगैर ज़िंदा रह सकता हूँ तो तुम भी तालीम के बगैर ज़िंदा रह सकती हो। वो मेरी बात पर रोते हुए स्टडी से चली गई थी। बहुत सुकून मिला था मुझे उसके आंसुओं से। यूँ लगा था जैसे मेरे अंदर की भड़कती हुई आग कुछ मंदम हो गई थी। फिर अम्मी ने मुझे मजबूर करने की कोशिश की थी कि मैं उसे इम्तिहान देने के लिए लाहौर जाने दूँ, मगर मैं वो बात कैसे मान सकता था जिससे उसे कोई रिलीफ़ मिलता। सो मैंने अम्मी की सारी मन्नत समाजत को भी नज़रअंदाज कर दिया। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। हमारी शादी को 1 साल होने वाला था। अब उसे जाने दूँ, मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अम्मी मुझसे लड़ती रहीं, मुझे बद्दुआएं देती रहीं, उसे साथ ले जाने पर इसरार करती रहीं, मगर वो बिल्कुल। उसने अम्मी से कहा था कि खाला आप इसरार ना करें, मुझे कहीं नहीं जाना, ये सब मेरी सज़ा है, मुझे बर्दाश्त करना है। आखिर मैंने मशल को मारा था तो तुम्हें एहसास होना शुरू हो गया कि तुमने मशल को मारा था। मैंने सोचा। अम्मी अकेली लाहौर चली गई थी। वहाँ से नानी अम्मी ने फ़ोन करके मुझे कहा कि मैं उसे भेज दूँ। सब चाहते थे कि एक बार वो अपनी अम्मी का चेहरा देख ले, फिर उन्हें दफन किया जाए, मगर मैंने उसे जाने नहीं दिया। उसने मुझे कहा भी नहीं, फिर मैं उस पर इतनी सखाफ़त क्यों दिखाता। अम्मी खाला के 10वें के बाद वापस चली आई थी और कितनी ही देर वो उससे लिपट कर रोती रही थी, मगर उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। वो उन्हें चुप करवाती रही, जैसे मरने वाली से सिर्फ अम्मी का ताल्लुक़ था, उसका नहीं। खाला के मरने के बाद अम्मी ने मुझसे बात करना छोड़ दी थी।
انہیں اگر مجھ سے کوئی کام ہوتا تب بھی وہ میرے بجائے ملازم کو کہتی۔ میری کسی بات کا وہ جواب نہیں دیا کرتی تھیں اور مجھے اب اس کی زیادہ پرواہ بھی نہیں تھی۔ ایک بار میں نے ان کی پرواہ کی تھی اور تب مشعل زندگی ہار گئی تھی۔ اب کس چیز سے محروم ہوتا میں۔ مجھے یاد ہے اس ماہ جب میں نے انہیں مہینے کے آغاز میں کچھ روپے دینے گیا تھا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے منع کر دیا تھا۔ نہیں اسود، اب مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس روپے کا میں نے کیا کرنا ہے؟ جو پہلے کرتی تھی وہی کیا کرے۔ وہ کتنی دیر بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھتی رہی تھی۔ مجھے پہلی بار ان کی آنکھوں سے خوف آیا تھا۔ انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے سے چابی نکال کر میری طرف اچھال دی۔ اس الماری کی دراز کھول کر دیکھو کتنا روپیہ بھرا ہے اس میں، اوپر سے نیچے تک تمہیں نوٹ ہی نوٹ نظر آئیں گے، مگر میں ان نوٹوں کا کیا کروں؟ جو روپیہ خرچ کر سکتی تھی وہ پیسے کے لیے ترستی ہے۔ میں کوئی زیور، کوئی کپڑا، کوئی چیز اس کے لیے نہیں لا سکتی، تو میں اس روپے کا کیا کروں؟ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر پھوٹ کر رونے لگیں۔ میں ان کے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ مشعل بھی تو خود پر کچھ خرچ نہیں کر سکتی، پھر اس پر کسی کو ترس کیوں نہیں آتا؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ خبر میں ہے، اور جو دوسروں کو خبر میں پہنچا دیتے ہیں ان پر کتنی جلدی رحم آتا ہے لوگوں کو؟ میں نے اپنے دل میں سوچا تھا۔ کچھ وقت اور گزر گیا۔ مہرین اب بالکل ایک مشین کی طرح کام کرتی تھی۔ اب وہ خود ہی پورے گھر کا کام کرنے لگی تھی۔ چھٹی کے دن وہ ماربل کے فرش کو دھونے بیٹھتی اور گھنٹوں اسی میں لگی رہتی۔ اگر چیزوں کو صاف کرنے لگتی تو بہت سا وقت اسی میں لگا دیتی۔ میرے جوتے پالش کرنے لگتی تو پوری الماری جوتوں سے خالی کر کے انہیں چمکاتی رہتی۔ ہم دونوں کے درمیان بہت سرسری سی بات ہوتی تھی، وہ بھی صرف اسی وقت جب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی، ورنہ کئی دن ہم دونوں میں کوئی گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ میں اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس جھوٹ اور منافقت کے علاوہ اور تھا بھی کیا؟ پھر انہی دنوں وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ شروع میں نے اس بات کی پرواہ بھی نہیں کی، مگر ایک دن وہ صبح اٹھی ہی نہیں۔ 7 بجے جب میں اٹھا تو وہ تب بھی اپنی جگہ پر سو رہی تھی۔ مجھے کچھ حیرت ہوئی۔ پچھلے 2 سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ میرے جاگنے سے پہلے نہ اٹھ چکی ہو، مگر اس دن وہ نہیں اٹھی۔ تبھی میں نے اسے آواز دی تھی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر میں نے اسے کتنی بار پکارا تھا مگر تب بھی اس میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس کے پاس جا کر اس کے منہ پر سے کمبل ہٹایا۔ اس کا چہرہ آگ کی طرح سرخ تھا۔ میں نے دوبارہ اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کی اور تیار ہو کر آفس چلا گیا۔ شام کو جب میں آفس سے آیا تو امی نے مجھے دیکھتے ہی کہا، مہرین کو نمونیا ہو گیا ہے۔ میں نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ میں نے ڈاکٹر کو بلایا تھا، اس نے کچھ دوائیاں لکھ کر دی ہیں۔ وہ کہتا ہے اسے آرام اور اچھی خوراک کی ضرورت ہے۔ میں اب بھی چھپ رہا تھا۔ تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ کیا بولوں؟ لاکھوں لوگوں کو نمونیا ہو جاتا ہے اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ ہاں کچھ مر بھی جاتے ہیں، مگر مہرین ان لوگوں میں شامل نہیں ہے۔ ٹھیک ہو جائے گی، وہ بہت ڈھیٹ ہے، اسے تو صرف مارنا آتا ہے۔ میں یہ کہہ کر بریف کیس اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ ابھی بھی سو رہی تھی۔ میں خاموشی سے لباس تبدیل کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ جب کچھ دیر بعد ڈریسنگ روم سے نکلا تو امی اس کے پاس کارپیٹ پر سوپ کا پیالہ لیے بیٹھی تھی۔ وہ اس سے کہہ رہی تھی، تم پیو سوپ، میں کون سا اسود سے چوری پلا رہی ہوں، اس کے سامنے لے کر آئی ہوں، پیو تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، وہ کمزور سی آواز میں ان سے کہہ رہی تھی۔ میں چند لمحے خاموشی سے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتا رہا۔ پھر میں نے امی سے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سوپ کے پیالے یہاں اٹھا کر لانے کی۔ اسے بھوک لگے گی تو یہ خود کچن میں جا کر کھانا کھا لے گی۔ آپ اس کی ملازمہ نہیں ہیں اور نہ ہی یہ مر رہی ہے۔ اس نے میری بات پر کمبل سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ امی ملامت بھری نظروں سے مجھے دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ پھر روز ہی یہ ہوتا تھا، امی اسے کھانے کے لیے اسٹارٹ کرتی، وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیتی۔ اگر کھاتی تھی تو صرف وہی چیزیں جو پہلے کھایا کرتی تھی۔ ہاں بہت خوددار ہو تم مہرین، بہت خوددار ہو تم۔ کہاں کوئی بددیانتی کر سکتی ہو، چاہے وہ چند پھلوں کی ہو یا سوپ کے پیالے کی، مگر مجھ پر تمہارے ان ڈراموں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں اسے دیکھ کر سوچا کرتا تھا۔ اسے ٹھیک ہونے میں 1 ماہ لگ گیا تھا اور ٹھیک ہونے کے بعد وہ ایک بار پھر اپنی روٹین پر واپس آ گئی تھی، مگر اب پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اب بہت نمایاں ہو گئے تھے۔ اس کے چہرے کی ہڈیاں زیادہ ابھر آئی تھیں۔ انہی دنوں مجھے اپنی کمپنی کی طرف سے امریکہ جانا پڑا تھا۔ 2 ماہ کے بعد مجھے وہاں رہنا تھا اور ابھی مجھے وہاں آئے صرف 1 ہفتہ ہوا تھا کہ اچانک امی کے انتقال کی خبر ملی تھی۔ مجھے یقین نہیں آیا، میں نے انہیں بالکل صحیح سلامت چھوڑ کر آیا تھا، پھر انہیں اچانک کیا ہو گیا تھا۔